نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ آج انشاءاللہ الرحمن قرآن مجید کے چوتھے پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اس پارے میں سورہ آل عمران مکمل ہو رہی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 91 سے 200 تک اس پارے میں موجود ہیں، اور اس کے بعد سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدائی 23 آیات اس پارے میں ہیں۔ سورہ آل عمران میں جو بنیادی موضوع پچھلے پارے سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو جو قیادت و سیادت کی نئی ذمہ داری عطا فرمائی گئی ہے، اس سلسلے میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کے اندر کیا صفات، کیا خصوصیات ہونا لازم ہے، اور اس کی بنیاد یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب آپ خرچ کرنے پہ آئیں گے تو اب اپنی عزیز ترین چیز قربان کریں گے تو پھر نیکی کا حق ادا ہوگا۔ یہ خرچ کرنا جو ہے یہ مال کے سینس میں ہی نہیں ہے، بلکہ وقت اور جان کی قربانی اور ہر لحاظ سے اپنے نظریات اور اپنی سوچ کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے تو وہ بہترین ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی ہے کہ اب چونکہ آپ نئی قیادت ہیں، نئی امت ہیں، آپ کے ذمے ہی انسانیت کی رہنمائی اور رہبری ہے، اور اس بات کی علامت کے طور پہ آپ کو خانہ کعبہ بطور قبلہ کے ایک بار پھر عطا کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو کہ اس سرزمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور ان کے بعد بھی 4 سے 5 مرتبہ اس کی مکمل یا جزوی تعمیر ہو چکی ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کہاں بنائی گئی؟ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ میں بیت اللہ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کی خاطر بنائی گئی۔ اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں میں جو پہلی ذمہ داری ہے وہ تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہاں پھر مومنین کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس کی تشریح اس آیت کے دوسرے حصے میں ارشاد فرمائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو، یعنی کہ تقوی کا تعلق جو ہے وہ زندگی کے ایک ایک سانس کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی منمانی کر لی، کبھی دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، نہیں، ہر وقت جو ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
اور اللہ کا ادب و احترام ایک مومن سے، ایک مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور امت مسلمہ کو جو منصب امامت عطا کیا گیا ہے اس کے لیے انہیں خیر الامم قرار دیا گیا کہ آپ بہترین امت ہیں۔ لیکن یہ بہترین امت کیسے ہیں کہ جب آپ انبیاء کی ذمہ داری اب آپ کے ذمہ ہے وہ ادا کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ بہترین امت ہیں اور آپ کو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ انہیں برائی سے منع کریں گے، آپ انہیں نیکی کا حکم دیں گے۔ حضرات گرامی، اس سورہ میں چونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدینہ شریف میں یہودی اور پھر جب مسلمان واپس مکہ کی طرف دیکھتے تھے تو وہاں ان کے بہت سے اعزاء و اقارب جو ابھی مشرک تھے وہ موجود تھے، تو اس لیے امت مسلمہ کو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار سے کسی صورت دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، کہ جو دلی دوستی ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور سے مت رکھو۔ اور اس کی لاجک، اس کی منطق، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ان کی دوستی میں پڑو گے تو یہ آپ کو کفر تک لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہو، آپ ان کے ساتھ سچی دلی دوستی لگانا چاہتے ہو تو یہ آپ سے کب راضی ہوں گے؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت میں، ان کی قوم میں شامل نہ ہو جائے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور دوسری جو وجہ ہے وہ ارشاد فرمائی کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، فرمایا کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اگر آپ کو آسانی خوشحالی ملتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ آپ کے ساتھ کسی طور بھی مخلص نہیں ہے۔ اور غزوہ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا ہے۔ اور غزوہ احد میں اگرچہ مسلمانوں کو اس انداز میں شکست تو نہیں ہوئی تھی لیکن مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی اور انہیں ایک بات یاد کروائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ یقیناً اللہ نے بدر میں آپ کی مدد کی تھی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، آپ ہی غالب آنے والے ہو۔ نہ تو یہ پہلی جنگ ہے اور نہ ہی یہ آخری جنگ ہے، بالآخر کامیابی آپ کو ملنے والی ہے، شرط صرف ایک ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ حضرات گرامی، جب جہاد کی بات آتی ہے تو اس وقت اتحاد کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ امن و امان کی صورت میں بھی اتحاد ضروری ہے، لیکن ایمرجنسی کی کیفیت میں، جنگ کی کیفیت میں تو اتحاد کی ضرورت و اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت یہاں پھر اتحاد کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اکٹھے ہو کر، مل کر، اور ایک دوسرے سے جدا مت ہو جاؤ، فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ اور ایک مثال بھی دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، وہ یہودی، وہ عیسائی جو کہ فرقوں میں بٹ گئے، ان جیسے مت ہو جاؤ۔
وہ ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن بن گئے اپنے فرقوں میں بٹ کے، تو آپ کبھی ایسا مت کرنا۔ آج ہمارے لیے ان آیات میں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہیں فرقوں میں بٹ کر یہود و نصارہ کے راستے پہ تو نہیں چلے گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن چکے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو گستاخ اور کوئی کافر تک اور کوئی مشرک تک کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب اتحاد کی بات آتی ہے، جب جہاد کی بات آتی ہے، جب دین پہ عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو اس وقت اسوہ حسنہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، رحم حاصل کرنے کا، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم حاصل کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ اور جب مسلمان معاشرہ آگے بڑھے گا تو اس میں کام، کاروبار، تجارت کے سلسلے ہوں گے اور لین دین کے معاملات ہوں گے۔ اس میں ایک بنیادی طور پہ جو کاروبار کی خرابیاں ہیں، ان میں جو جڑ ہے، ان میں جو اصل ہے، اس خرابی پہ یہاں پہ وار کیا ہے، اس کو روکا ہے اور فرمایا کہ سود مت کھاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، کہ سود در سود کے سلسلوں میں پڑھ کے غریب غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر جو ایک فرق ہے امیر اور غریب کا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، بلکہ لوگوں نے تو یہ اعتراض تک کر دیا کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی سود کی طرح ہے، اس میں بھی منافع، اس میں بھی منافع۔ لیکن ایک مومن کو اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ مومن کے لیے تو یہی جواب کافی ہے کہ اللہ نے تجارت حلال کی ہے لہٰذا اسے اختیار کرو، اور سود حرام قرار دیا ہے لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ مومن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کی لاجک، اس کی منطق، اس کی دلیل، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کا فائدہ، اس کو ترک کرنے کا فائدہ، اور یہ جو ہم اختیار اگر کر لیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس طرف تو بعد میں بات جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا اس کو اللہ نے منع کیا ہے تو اس کو ترک کر دو۔ حضرات گرامی، ظاہر بات ہے کہ کام کاروبار کرنے کے بعد بھی، ملازمت کرنے کے بعد بھی پورا معاشرہ جو ہے وہ مالی طور پہ برابر نہیں ہو سکتا، اور پھر بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جب ہمیں بہرحال خرچ کرنا ہی چاہیے، اس لیے صدقہ و خیرات کی ترغیب بھی یہاں پہ دلائی گئی، لیکن شروع سے لے کے آخر تک جو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص خرچ کرنے والا بنے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو تھوڑا زیادہ اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرو، اور یہاں پہ کیا ارشاد فرمایا فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حالت میں آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ حضرات گرامی، جنگ احد کے بعد چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے تو جنگ احد کے حوالے سے 3-4 باتیں یہاں پہ بڑی تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ منافقین کا جو کردار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جیسے ہی میدان احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کے، جو کہ 200-300 کی تعداد میں تھے، مسلمانوں سے الگ بہانہ بنا کے چلا گیا، اور یہ ایسا منظر تھا کہ جس سے جو باقی لشکر ہے اس کا مورائل ڈاؤن ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک تو یہ جو بات تھی جو اس وقت عبداللہ بن ابی نے کہی، اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، کہ یہ جو موت سے ڈرا رہا ہے نا یہ بندہ، یہ شیطان ہے، یہ اپنے دوستوں کو موت سے ڈراتا ہے۔ موت سے کہاں مفر ہے؟ کون موت سے بھاگ سکتا ہے؟ کیا گھر میں موت نہیں آئے گی؟
تو پھر میدان جہاد میں شہادت کی موت سب سے بہتر موت ہے۔ اگر موت ہی ہے، اگر مقدر میں موت ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ موت میدان جہاد میں ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، ان سے مت ڈرو، ان کی باتوں میں مت آؤ، اللہ سے ڈرو اگر آپ مومن ہو۔ جو مومن ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور پھر شہادت کی عظمت بیان کی، چونکہ شہداء بہت ہو گئے تھے، 70 شہداء، پہلی مرتبہ اتنے زیادہ لوگ جو ہے مسلمانوں کے شہید ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہی تو اصل زندگی میں پہنچے۔ اور ان کی زندگی کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں اس طرح فرمائی کہ جب کوئی شخص شہید ہوتا ہے تو اس کی روح کو ایک پرندے کے جسم میں داخل کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ پرندہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے کمکموں پہ بیٹھتا ہے، قندیلوں پہ بیٹھتا ہے، جنت کے درختوں سے، پھلوں سے استفادہ کرتا ہے، اور وہاں چہچہاتا پھرتا ہے، جنت کی بہاریں لوٹتا ہے۔ تو یہ ایک وہ کیفیت ہے کہ جو کمزور ایمان یا وہ شخص کہ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، وہ اس کیفیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کو ایک مومن ہی سمجھ سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مومنین کی بہادری کی تعریف بھی کی ہے یہاں پہ، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو لشکر کے لشکر آ گئے تو ان سے ڈر جاؤ، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ ایک مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس صورت میں ایک یہودیوں کی خرابی بھی ذکر کی گئی کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کرنے والے ہیں، انبیاء کے بھی گستاخ ہیں اور اللہ کے بھی گستاخ ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، یہ بہترین قرض ہے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دینے والے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کسی کام سے گئے تو ایک یہودی نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا اللہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، وہ تو قرض مانگتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ وہ شکایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ انہوں نے بلا وجہ مارا ہے، اور اپنی اس بات سے سرے سے مکر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود گواہی دی قرآن مجید میں۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ حضرات گرامی، اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے مومنین کو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ فرمایا صبر کرو اور صبر کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ڈٹ جاؤ، اور آپس میں دلوں کو قریب کرو، جو آپسی رابطے ہیں ان کو مضبوط کرو، اور فرمایا اللہ سے ڈر کے رہو، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سورۃ النساء، سورہ آل عمران اور سورہ النساء کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے آخر میں غزوہ احد کا اور اس کے بعد کے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو غزوہ احد میں چونکہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے تھے تو ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی
بیویاں بیوہ ہو گئیں تو جو اس وقت مسائل پیدا ہوئے مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، وراثت کے لحاظ سے، تو سورۃ النساء میں ان مسائل کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ اگرچہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اس کی بنیاد وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت کہ جب کہ فوری طور پہ ان مسائل کے حل کی ضرورت سامنے آئی تو اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دی اور فرمایا کہ یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ نے یہ جوڑا اللہ نے پیدا کیا اور اسی سے نسل انسانی آگے چلی۔ یعنی خاندان کی بنیاد کا ذکر کرنے کے بعد، تقوی کی تلقین کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے یتیموں کے حوالے سے اور بیواؤں کے حوالے سے احکام دیے۔ اگرچہ یہاں پہ صرف 23 آیات ہیں، اس میں جو 2-3 مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ یہ عرب معاشرے کی جو بد عادات تھیں ان میں سے ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ کرنے میں بالکل بھی خوف خدا محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی کمزور طبقات تھے ان کے اوپر اپنی دھونس دھاندلی مسلط کر دیتے تھے۔ اور اسی پیش نظر اللہ رب العزت نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی اور اسی طرح ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیم جو ہیں جب اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے مال کو سنبھال سکیں تو وہ مال ان کو واپس دو، وہ امانت ہے آپ کے پاس، یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اپنے مال ان کے مال آپس میں خلط ملط کر کے مکس کر کے سب کچھ ہڑپ نہ کرتے جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر چونکہ خواتین بہت سی بیوہ ہو گئیں، نوجوان بھی تھی ان میں ہر عمر کی، تو ان کے آگے نکاح کے حوالے سے بھی یہاں پہ احکام ارشاد فرمائے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا کہ اگر آپ خواتین میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو 2، 3، 4 سے تو آپ نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں پہ بنیادی طور پہ جو زیادہ نکاح کا حکم ہے وہ اس ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں دیا گیا ہے۔ اور پھر نکاح کے مسائل میں محترم رشتے کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کا ذکر کیا۔ یہ جو محترم رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا یہ 2 طرح کے ہیں، ایک مستقل اور دوسرے عارضی۔ مستقل کون سے ہیں؟ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی اور ساس، بہو، اور وہ آپ کی بیوی جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور اس میں سے کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی جو ہے وہ بھی محترم رشتوں میں آتی ہے۔ یہ تمام وہ خواتین ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی شخص زندگی کے کسی بھی مقام پہ چاہے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہو یا اس کو طلاق دے چکا ہو لیکن ان رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، یہ محترم رشتے ہیں اس کے لیے۔ اور جو عارضی طور پہ ہیں وہ بیوی کی بہن، ممانی، پھوپھی، خالہ، یا جو عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے، یہ وہ خواتین ہیں کہ جب تک وہ دوسروں کے نکاح میں رہتی ہیں اس وقت تک ان سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ایک خاتون سے آپ کی شادی ہے تو اس کی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ 4تھا پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، محبت کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق، ایمان لانا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور آگے
تبلیغ کرنا، یہ پانچوں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔